الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ہدیہ درود اسلام کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے نفس کن سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد انسان کے سر پر عزت اور کرامت کا تاج پہنایا ہے. اس اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر پھر طرح طرح کے نعمتوں سے نوازا. آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، یہ دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کے روشن باتیں ہیں. یہ وہ ماہ مقدس رمضان المبارک اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ وَأَعْظَمُ شَانُهُ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ایک سال بعد پھر ہمیں رحمت و بخشش، نجات و مغفرت کے اس مہینے کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی اللہ نے ہمیں سعادت بخشی. ہمارے کتنے بزرگ دوست و احباب اور عزیز و اقارب جو پچھلے سال اس ماہ مقدس میں باقاعدہ حیات تھے اور ہمارے ان پیاری پیاری نوری مجالس و محافل کی زینت بنتے تھے، مگر وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہے. کسے معلوم ہے کہ آئندہ سال ہمیں یہ مبارک اور مقدس مہینہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کی 3 تاریخ کو سرکار احمد مختار حضور تاجدار انبیاء علیہ التحیۃ والثناء کی پیاری پیاری لخت جگر، نور نظر، ملکہ فردوس بری، سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال بکمال ہوا. اسی ماہ مقدس کی 17 تاریخ کو
اسلام کی عظیم جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی، اور اسی ماہ مقدس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بکمال ہوا، اور اسی ماہ مقدس کی 17 تاریخ کو محبوب رب العالمین ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بکمال ہوا، اور اسی ماہ مقدس کے 21 تاریخ کو جناب مولا مشکل کشا شیر خدا دماد مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم منصب شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اسی ماہ مقدس میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے گئے۔ اسی ماہ مقدس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، اور اسی ماہ مقدس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کی گئی۔ اسی ماہ مقدس میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو انجیل مقدس عطا کی گئی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے، یہی وہ رحمت و برکت عظمت و شان والا مہینہ ہے جس میں خالق کائنات نے اپنا آخری پیغام قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن پاک کا نزول پہلے آسمان پر ہوا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں حضور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ رمضان المبارک یہ وہ پیارا مہینہ ہے جس میں جبریل علیہ السلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک دور فرمایا کرتے تھے، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے، اور جبریل امین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بزرگان دین اور اولیاء کاملین کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ اس بابرکت مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی ماہ مبارک میں 61 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اسی ماہ مقدس میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ 60 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، یہ اللہ والے، یہ اللہ کے بزرگ ہستیاں، اللہ کے پیارے جو دیکھیں اس ماہ مقدس میں امام اعظم 61 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے جو سچے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا یہی معمول ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک قرآن پاک رات کو مکمل کیا کرتے تھے اور ایک دن کو مکمل کیا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس ماہ مقدس میں 60 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، آج آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ مسلمان ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں کے پہاڑ ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا، احادیث پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، ہمارا کوئی قرآن پاک کے ساتھ رشتہ نہیں، نبی پاک کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، قرآن اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں، جس کی وجہ سے دیکھیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان والے کاموں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم قرآن پاک کو پورے کو مکمل کرنا تو دور کی بات ہے،
ہم تو ایک رکوع بھی قرآن پاک کا نہیں پڑھتے ہر روز۔ حضرات محترم، علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کے جو سچے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا یہی معمول ہوا کرتا ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ایک ایسی معظم رات ہے جو 1000 ماہ کی عبادات سے بہتر ہے۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے جس کے روزے ایمان والوں پر فرض ہیں۔ اس ماہ کی خاص عبادت نماز تراویح ہے۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے جس میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا اجر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی تسبیح و درجہ نہیں رکھتی، کوئی تسبیح و درجہ نہیں رکھتی جو صبر کا حاصل ہے۔ اے مومن، صبر اختیار کر، صبر آسانی کی کنجی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو صابر اور شاکر بنا دیتا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں مومن کا رزق بنا دیا جاتا ہے، پھر انسان کے دل کے اندر انسان کی ہمدردی اور خدا ترسی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخر میں خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ۔ یہ بہت لمبی احادیث ہے، میں اس کو مختصر اس کے مفہوم کی طرف جاتا ہوں۔ فرمایا، اے لوگوں، تم پر وہ برکت و شان والا مہینہ سیاہ فگن ہو گیا ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 ماہ کی عبادات سے بہتر ہے۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے جس کے روزے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں پر فرض کیے ہیں اور اس کے رات کا قیام نفل بنایا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں نفلی نیکی کرے گا اس کو گویا کہ ایک فرض کے مقابلے میں ثواب عطا کیا جائے گا، اور اگر ایک فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کے مقابلے میں ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں مومن کے رزق کو بنا دیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، جو اس ماہ مقدس میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس روزے دار جتنا ثواب اس کو ملے گا بغیر روزے دار کے ثواب میں کمی کے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اگر روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو میرے اور آپ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی شخص یا قیامت تک آنے والی میری امت میں سے کوئی شخص روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ
پانی سے روزہ افطار کروائے گا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی میرے حوض سے اس کو وہ پانی پلائیں گے، کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، رمضان شریف کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس مہینے میں جو اپنے ماں کے کام میں تخفیف کرے گا اس کا بھی اللہ رب العزت بخش دیں گے اور آگ سے اس کو آزاد فرما دیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ فرماتے ہیں جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بلائی کے چاہنے والوں، نیکی کی طرف آؤ، بلائی کی طرف آؤ، اے برائی کی اور بدی کے چاہنے والوں، برائی سے رک جا اور بدی سے رک جا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آؤ۔ اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اس ماہ مقدس میں۔ یہاں پر مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہر روز یہ اعلان کرتا ہے، اے اللہ کے نیک بختوں، ہمارے صالحاں کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، رحمت و بخشش کا مہینہ سیب فقد ہو گیا ہے، اے خیر و فنا کے چاہنے والوں، نیکی کی طرف آؤ، بارگاہ خدا بندی کی طرف آؤ، مساجد کی طرف آؤ، عبادت اور ریاضت کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ۔ یہی تو وہ ماہ مقدس ہے جس میں عمل قلیل پر بھی جزائے جلیل عطا کی جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کے اندر حورے روزے داروں کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر اعینہم بنا، اے ہمارے پروردگار عالم، روزے داروں کو ہمارا شوہر بنا دے، ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ حضرات محترم، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھ کر جن کے لیے حوریں جنت کے اندر دعا کرتی ہیں، یا اللہ روزے داروں کی زوجیت میں ہمیں دے دے۔ پھر حدیث پاک میں میرے اور آپ کے رحمت والے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، بندے کے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے، بندے کے بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو مال میں برکت آ جاتی ہے، مال طیب اور طاہر ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر کسی کے پاس مال ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے تو مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، طیب اور طاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی روح اور اس کا جسم طاہر اور طیب ہو جاتا ہے۔ روزے دار جسمانی طور پر صحت مند اور روحانی طور پر طاقتور ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں ہم اپنے گھروں میں
اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ کہتے ہیں بیٹا روزہ نہ رکھنا، آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ کا رنگ پیلا پڑ جائے گا۔ ارے صحت دینے والا وہ مالک ہے جس نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، وہی صحت دینے والا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے، وہی بیماری لگانے والا ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں بیٹا روزہ نہ رکھنا، آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ کا رنگ پیلا پڑ جائے گا۔ مگر نبی رحمت کیا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، جو روزہ رکھتا ہے، روزے دار جسمانی طور پر صحت مند اور روحانی طور پر طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ زکوٰۃ، بدن کی زکوٰۃ، جب مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ چوروں اور ڈاکوں سے مال اور کسی طوفانی آفات سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ شیطان کی فریب کاریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بندے کے صحت اور قوت عطا ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بیٹا روزہ نہ رکھنا، بیمار ہو جائے گا۔ ارے صحت دینے والا وہی ہے جس نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ نبی رحمت فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تم روزے رکھو تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ، اور پھر اس روزوں کی برکت سے تمہارے سابقہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان، جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ماضی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں اس بندے کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن الناس 70 خلیفہ۔ یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 70 سال کی راہ سے اس بندے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ 70 سال کی راہ کو چل کر بھی اس جہنم تک نہ پہنچ سکے۔ یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں صرف ایک ہی روزہ رکھ لوں تو قیامت کے دن 70 سال آگ سے دور ہو جاؤں گا، نہ، یہ ایک مقدار بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے آگ سے 70 سال کی راہ سے دور رکھے گا۔ پھر فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین الناس خندقا کما بین السماء والارض۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے اور جہنم کے درمیان اتنا ایک خندق بنا دے گا، اتنا فیصلہ ہو جائے گا جیسے زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ حضرات محترم دیکھیں اللہ رب العزت ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وہ صرف ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آئیں، میری کوئی عبادت کریں، میں ان کو معاف کر دوں۔ فرمایا جو شخص ایک اللہ کی راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فیصلہ کر دوں گا جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرات محترم حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر